حدیث نمبر 943۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ صفیہ بنت حی منع کے دنوں میں حائضہ ہو گئی ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا وہ ہمیں مکے سے روانہ ہونے سے روک دے گی؟ لوگوں نے عرض کیا وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو کوئی حرج نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ عورت جب طواف زیارت کر چکی ہو اور پھر اسے حیض آ جائے تو وہ روانہ ہو سکتی ہے۔ طواف وداع چھوڑ دینے سے اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ یہی سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہیہ کا بھی قول ہے۔ حدیث نمبر 944۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے، حائضہ عورتوں کے سوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے، اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ حدیث نمبر 947۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر ایک ساتھ کیا اور ان کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ اس باب میں ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وغیرہ میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حج قران کرنے والا ایک ہی طواف کرے گا۔ یہی شافعی، احمد اور اسحاق بن راہیہ کا قول ہے، اور صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ 2 طواف اور 2 سعی کرے گا۔ یہی ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔ حدیث نمبر 950۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ، حج یا عمرے سے لوٹتے اور کسی بلند مقام پر چڑھتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر کہتے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سلطنت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، سیر و سیاحت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ہی ساری فوجوں کو شکست دے دی۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں برا، انس اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 951۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے اونٹ سے گر پڑا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ وہ محرم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے اسی کے انہی احرام کے دونوں کپڑوں میں کفناؤ اور اس کا سر نہ چھپاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہی سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہیہ کا بھی قول ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب محرم مر جاتا ہے تو اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ کیا جائے گا جو غیر محرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 952۔ نبیہ بن وہب کہتے ہیں کہ عمر بن عبید اللہ بن معمر کی آنکھیں دکھنے لگیں، وہ احرام سے تھے
انہوں نے ابان بن عثمان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا ان میں ایلوے کا لیپ کر لو، کیونکہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اس کا ذکر کرتے سنا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا ان پر ایلوے کا لیپ کر لو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ محرم کے ایسی دوا سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے جس میں خوشبو نہ ہو۔ حدیث نمبر 953۔ کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کے پاس سے گزرے۔ وہ حدیبیہ میں تھے، احرام باندھے ہوئے تھے اور ایک ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے تھے۔ جوئیں ان کے منہ پر گر رہی تھیں تو آپ نے پوچھا کیا یہ جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا سر منڈوا لو اور 6 مسکینوں کو ایک فرق کھانا کھلا دو۔ فرق 3 سا کا ہوتا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھ لو، یا ایک جانور قربان کر دو۔ ابن ابی نجی کی روایت میں ہے کہ یا ایک بکری ذبح کر دو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ محرم جب اپنا سر منڈا لے یا ایسے کپڑے پہن لے جن کا پہننا احرام میں درست نہیں، یا خوشبو لگا لے تو اس پر اسی کے مثل کفارہ ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔